السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بصیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ سامعین کرام، عزیز ساتھیو، آج کی اس درس میں میں سود کے متعلق چند باتیں گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اس وقت ہمارے معاشرے میں جہاں بے شمار مہلک بیماریاں ہیں، وہیں اور ایسی ہمارے معاشرے میں خطرناک بیماری ہے جو حرص و ہوس، بخل و خود غرضی، انانیت اور لالچ کے جراثیم کو دن بدن پروان چڑھاتے رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی شرافت اور اسلامی اخلاق پامال ہوتے ہیں۔ انسان اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب اور اس کے جوش انتقام کے شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کی ضد میں آ جاتا ہے۔ اس مہلک بیماری کو، اس خطرناک جرم عظیم کو ہم لوگ سود کے نام سے جانتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر حرام کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے اور ربا، سود کو حرام کر دیا ہے۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے، کسی چیز سے روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کو نہ کرو، اس چیز سے رک جاؤ، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں، اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو دے دیتا ہے، تاکہ انسان یہ نہ کہہ پائے اللہ رب العالمین نے اس چیز سے روکا ہے تو دوسری چیز ہمیں کیوں نہیں دیا۔ رب العالمین نے بھی اس قرآن مقدس کی آیت میں یہ کہا کہ تمہارے لیے سود کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے بزنس کو اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، قرآن مقدس کا یہ اعلان پورا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سود حرام ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ اسلام اور قرآن ہی نے نہیں حرام کیا ہے، بلکہ ہر مذاہب، ہر مسلک اور آسمانی کتابوں میں سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور قرآن مقدس نے حرام کر دیا، اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، لیکن پھر بھی آدمی رب العالمین کی اس حرمت، رب العالمین کی اس حرام کرنے کے باوجود بھی اگر نہیں چھوڑتا، اگر اس پر اٹل رہتا ہے اور سود کھاتا رہتا ہے، تو رب العالمین نے بھی سزا سنایا۔ اللہ رب العالمین نے بھی سزا سنا دیا کہ ہمیشہ جو آدمی سود کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کی نصیحت آ جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کی آیتیں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سود کو نہیں چھوڑتا
ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ قرآن حکیم قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر بیان کر دیا ہے اور کہا من جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ بھی سورہ بقرہ اسی آیت کے نیچے اللہ رب العالمین سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 میں جو احل اللہ البیع وحرم الربا کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ جس کے پاس اپنے رب کی نصیحت آ جائے، جس کے پاس اللہ رب العالمین کی نصیحتیں آ جائے اور وہ سود خوری کو چھوڑ دے تو جو کچھ پہلے کھا چکا وہ سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں رکتا، اس کے بعد بھی اگر کوئی حد سے گزر جاتا ہے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہی لوگ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ساتھیوں، ہم اور آپ اس سود کو کتنا آسان سمجھتے ہیں، کتنا معمولی سمجھتے ہیں، کتنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کتنا خطرناک اور جرم عظیم ہے کہ سود کھانے پر اگر کوئی ترک نہیں کر رہا ہے اور مسلسل کھاتے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بات کو ٹھکرا کر اللہ رب العالمین نے جو حرام کیا ہے اس کو جانتے ہوئے بھی کوئی سود کھا رہا ہے، تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے گناہوں پر اتنی خطرناک دھمکی نہیں دی جتنے سود خوروں کو دھمکی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے جتنا ڈرایا ہے دوسرے اور گناہ سے اتنا نہیں ڈرایا۔ سود کی جتنی اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے اتنا دوسرے گناہوں کے بارے میں نہیں دیا۔ اور یاد رکھیں، اگر آدمی کسی بستی میں سود عام ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ سمجھ لو اس قوم اور بستی نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے اوپر خود مسلط کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی بستی میں زنا عام ہو جائے، سود کھانا عام ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس بستی والے نے اپنے آپ کو، اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی عذاب کو دعوت دے دیا، اللہ رب العالمین کی عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے اور اس کی سزاؤں کو بھی اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تو کہا کہ جو آدمی سود کو نہیں چھوڑتا وہ سمجھ لے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے بارے میں رب العالمین کی لعنت کو بیان کیا۔ اور یاد رکھیں، صرف سود کھانے والا ہی مجرم نہیں ہوتا، صرف سود کھانے والا ہی گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ سود کھانے والا، کھلانے والا، اس پر گواہ اور سود کے معاملات کو نوٹ کرنے والا، لکھنے والا بھی رب العالمین کے نزدیک
गुनहगार है, मलऊन है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु व क़ाला हुम सवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो सूद खाने वाले पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो सूद खिलाने वाले पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो सूद पर गवाही देने वाले पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो सूद के मामलात को लिखने वालों पर। और कहा हम सवाउन, ये जुर्म में, ये गुनाह में, ये गलत काम में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद को पार करने में ये सब बराबर हैं। मालूम चला कि सूद खाने वाला ही सिर्फ गुनाहगार नहीं होता, खिलाने वाला भी गुनाहगार होता है, लिखने वाला भी गुनाहगार होता है, उस पर गवाही देने वाला भी गुनाहगार होता है। ये इतना खतरनाक गुनाह है मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हलाक करने वाला गुनाह कहा है, इसको हलाक करने वाला जुल्म कहा है, इसको कहा ये हलाक कर देती है, इंसानों को बर्बाद कर देती है। इसी वजह से बुखारी शरीफ की रवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाह से तुम लोग बचते रहना, दूर रहना। 7 ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को हलाक और बर्बाद कर देता है। उनमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज को सूद भी कहा। शिर्क और कत्ल नफ्स के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में से एक सूद को भी शुमार किया है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, मालूम ये चला कि सूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम की हुई चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर लानत भेजता है और इंसानों को हलाक और बर्बाद कर देता है। सूद खाने वाला ऐसा ही होता है जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आदमी जंग करते हैं। सामईन कराम, सूद की खबासत और सूद कितना खतरनाक गुनाह है, इस बात का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आप अंदाजा लगाएं कि सूद कितना खतरनाक जुर्म अजीम है, सूद कितना बड़ा गुनाह है, कितना खबीस और कितना गलत काम है सूद के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सलासतुन व सबऊन बाबा फअयसरुहा अन यनकिहा अल रजुलु उम्महु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूद के 73 सूद के 73 दर्जात हैं, लेकिन सबसे आसान, सबसे मामूली दर्जा सूद का ये है कि आदमी अपनी माँ से जना करे। सूद का सबसे आसान, सबसे मामूली दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से जना करे। इस हदीस को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी मुआफ़क़त की है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं, कोई आदमी, कोई पागल इंसान भी अपनी माँ से जना नहीं करना चाहता। कोई अक्ल रखने वाला इंसान तो उसके बारे में सोचता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की हलाकती और बर्बादी और गलीज और खबीस की और कितना मुजम्मत वाला गुनाह और कितना खबीस गुनाह है, इस चीज को बयान करते हुए कहा कि सूद खाना ऐसा ही है जैसे कोई आदमी अपनी माँ से जना करता है। लेकिन हाय इंसान, अपनी माँ से जना करना, अपनी माँ से सोहबत करना, अपनी माँ से गलत काम करना तरजीह दे सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम की हुई चीज को तर्क नहीं कर सकता। ये उनके ज़हन और दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सूद बहुत बेहतरीन चीज है, सूद से दौलत आता है, सूद से शोहरत आती है,
سود سے عزت آتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ ملعون ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ خبیث ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے مجرم ہیں اور ظالم ہیں اور ماں کے ساتھ زنا کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہے، ذرہ برابر بھی اسلامی حمیت ہے، ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر ہے، قیامت کی ہولناکی کا ڈر ہے، قیامت کے سوال اور جواب کا ڈر ہے، عذاب قبر کا ڈر ہے، تو آج ہی سے اسی مجلس کے اندر آپ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد ہم سود کو ترک کر دیں گے اور رب العالمین سے دعا کریں گے کہ بار الہ ہم تمام انسانوں کو سود سے بچائے اور جو کچھ کھا چکے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، میں اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا، یوں تو جس چیز کو اللہ رب العالمین حلال کر دے، جس چیز کو اللہ رب العالمین حرام کر دے، اس کی مصلحتوں کو انسان نہیں جان سکتا اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا، کیوں حلال کیا، اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے اور اس کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کی بھلائی، انسان کے فائدے ہی کے لیے کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسانی ذہن ہے، انسانی دماغ ہے، اس چیز کو سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کیوں حرام کیا، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کیوں حلال کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو کیوں اتنا خطرناک جرم کہا ہے، کیوں سود کو حرام کر دیا ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، سود کی حرمت پر غور کرتے ہیں، تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، ایک چیز ہمیں ضرور معلوم ہوتی ہے کہ سود اللہ رب العالمین نے جو حرام کیا ہے یہ انسانی فائدے ہی کے لیے ہے، یہ اقتصادی فائدہ سود کو ترک کرنے میں ہے اور سود کو چھوڑنے میں انسان کے معاشرے، مسلم معاشرے کا فائدہ ہے، انسان کی کمائی اور انسان کی اقتصادی، معاشی، اجتماعی اور اخلاقی فائدہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اقتصادی اور معاشی حالت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی سود کا رسیا ہو جاتا ہے، سود کھانے کا عادی بن جاتا ہے، وہ محنت سے جی چرانے لگتا ہے، محنت سے دور بھاگنے لگتا ہے، محنت سے کمانا نہیں پسند کرتا، وہ سوچتا ہے کہ کہیں آسان طریقے سے ہم روپیہ کما لیں، آسان طریقے سے ہم دولت کما لیں، دولت جمع کر لیں، اور سود اس کے نظر میں پڑ جاتی ہے۔ گویا کہ انسان جب سود کا رسیا ہو جاتا ہے تو محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی قوم کو اگر آگے بڑھنا ہے، کسی سماج کو اگر آگے بڑھنا ہے، اگر اقتصادی حالت مضبوط کرنی ہے تو بغیر محنت کے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بغیر محنت و مشقت کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، مسلم معاشرہ جو آج اتنی ذلت اور رسوائی کے دہانے پر اور عمیق غار پر گرا ہوا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ انسان اور خاص کر کے مسلم معاشرے کے مسلمان اور نوجوان طبقے کے لوگ آج محنت اور مشقت کو چھوڑ کر کے سودی لین دین کو، سودی کاروبار کو جو آسان طریقہ سمجھتے ہیں، اس کو لے لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلم معاشرہ اقتصادی حالت میں کمزور ہے، معاشی حالت میں کمزور ہے، اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہلاک کر دینے والے اور جرم عظیم سے بچائے رکھ۔ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھ کر اس میں غور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.